آدمی 10,000 روپے میں نوکری کر رہے تھے 10,000 درہم پہ، یعنی لاکھ کی لعنت ہے ہمارے اوپر. مطلب میں اپنے اوپر بھیج رہا ہوں، یہ ہمارے جو سارے لوگوں پہ نظری اپنے اوپر. یعنی ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ 10,000 درہم پہ تنخواہ کام کر رہا تھا وہاں پہ. اور یہ جو افاق دار ہے، یہ جو 2002 میں یہاں سے معافی مانگ نکلا مشرف صاحب سے، تو یہ وہاں پر جا کے اس نے ایک عجیب و غریب ڈرامہ کیا. وہاں پہ جا کے ایک کمپنی میں وہاں پہ ایک خلیجی ریاست میں ان سے کہتا ہے جی یہ افاق دار، یہ میں آپ کو ایک خبر کے دوروں بتا رہا ہوں، ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس یہ ایسا ہے کہ مجھے آپ سیلری سرٹیفکیٹ دے دیا کریں صرف کہ میں اتنی تنخواہ لیتا ہوں، مجھے پیسے نہ دیا کریں. تو یعنی صرف سیلری سرٹیفکیٹ ان سے اس نے کہا، اس کو مجھے نہیں پتا وہ اس کے پاس ہے کہ نہیں، جو کہتا ہے نا میں نے اتنے کروڑ کمائے، میں نے اتنے. تو اس وقت اس نے 2002-03 میں مجھے نہیں پتا پھر اس میں کیا بات کی تھی کہ پتہ نہیں مجھے ڈرائیور کی جاب دے دیں، پتہ نہیں مجھے مینیجر کا دے دیں، پھر سیلری سرٹیفکیٹ میں آگے جا کے مستقبل میں شو کروں گی، یہ پیسے میرے پاس آتے رہتے. تو اس طرح کے یہ جعلساز لوگ ہیں اور جعلی کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. اور اب بول رہا ہے ایک بات بھی بول رہا ہے، دوسرا بول رہا ہے کیا یہ 4 سال سے کہانی لکھی جا رہی تھی جے آئی ٹی کی. وہ بھائی تو 4 سال پہلے آیا تھا پناما پیپر کے 4 سال پہلے آئے تھے. یعنی سازش ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں سازش ہے نا، سازش ہے. یہ سی آئی اے نے کی ہے، یہ کے جی بی نے کی ہے، یہ را نے کی ہے، خاد آئی ایس آئی، کسی نے دنیا کے میں کہتا ہوں میں نے کی ہے سازش، کسی نے کی ہے. جس آدمی نے سازش کی ہے اس کو سازش کرنے میں آپ بتائیں کہ آپ نے پیسہ چوری کیا ہے کہ نہیں کیا. کیا یہ رسیدیں، کیا یہ سارا مال جو مضروقہ مال چوری کا مال برآمد ہوا ہے سازش میں لانت میں ہے. سازش اور ویسے سازش اگر جس نے بھی اچھی کی ہے، اگر سازش کی ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ پیسے رسیدیں کہاں سے، پیسہ کہاں سے آیا، آپ کی آؤٹ سائڈ کمپنی نے کی نہیں ہے. یعنی پورا کا پورا خاندان ہو گیا ہے، پورا ایسے بیڑا گھر ہو گیا ہے ان کا. یعنی آپ تصور کریں کہ ایک ملک کا وزیر خزانہ جعلساز ہو، جعلساز. یعنی اس نے اچھا چاچا جو ہے وہ بھتیجے کو نہیں مان رہا، بھتیجا جو ہے وہ اپنے بھائی کو نہیں مان رہا، بھائی جو ہے اپنی بہن کو نہیں مان رہا، وہ الگ کہانی وہ الگ کہانی وہ الگ کہانی کر کے، اور یاد دن سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور مسئلہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم سے یہ تھا، یہ بھول گئے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہے ساری. تو یہ میرا خیال ہے اتنا بری طرح پھنسے ہیں کہ ان کو اب یہ تضادن کی بات آج تھوڑا سا دکھی جو کہتا تھا نا کل بدماش وغیرہ تھا، جو کافی اس میں جو رسا گیر بدماش ہیں 2-4، وہ آپ مظلومیت کے ساتھ روتے دھوتے کچھ میرے خیال سے ٹی وی پہ آئے ہوں گے، ذرا لوگوں میں مظلومیت آ جائے، لوگ ان کو دیکھ کے روئیں، ان کو دیکھ کے وہ اچھا یہ 3 بچوں کو پالتا تھا یہ آدمی، اچھا وہ یہ تو سرما لائن ہی نہیں ہے، تو حجویری فاؤنڈیشن. یہ تو میں نے کل بات کی تھی، یہ تو چوڑے اٹھا کے بھاگ جاتا ہوگا وہاں سے، یہ تو ان کے گلے میں خراب کے وہ اٹھا کے بھاگنے والے لوگ ہیں. یہ تو چوری، یہ تو یہ نہیں دیکھے نا، یہ تو عجیب. اس پہ ان پہ یہ کھل گیا، ان کا چہرہ بالکل لوگوں پہ آیا ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں تصادم تک کوئی 12 اکتوبر جیسا واقعہ بھی کر سکتے ہیں، یہ پنجاب کو بند کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. یہ عدالت کو براہ راست ابھی عدالت کے اوپر تو یہ کرے ہوئے نا، توہین پہ توہین کیے جا رہے ہیں. وہ ایک آدمی آگے کہہ رہا ہے میرے ایک دوست کی تقریر بلوا لی تو وہ پھر رشتے دادا بول رہا ہے، تو رشتے دادا ان کو پکڑے جانے سب نے. یعنی میں تو تقریر کروں گا بھائی، اب کیا میں بات کروں، کسی کی زمینیں ہیں، کسی کی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں، کسی کی باعث جائیدادیں ہیں، اور آگے جو ہے وہ ان کے بچوں کے بچے، یعنی پورا کا پورا خاندان، پورا کا پوری سلطنت کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اب اس کے اور بیوروکریٹ بھی آ رہے ہیں اس میں پھر ان کے جو ہواری تھے وہ بھی آ رہے ہیں، وہ سہولت کار بھی آ رہے ہیں، پھر میڈیا کے لوگ بھی آ رہے ہیں، پھر اشتہارات بھی کھول رہے ہیں، ان کے کھولیں گے وہ بھی. اب دیکھیں نا تقریر میں آج تقریر تھی اس خواجہ صادق کی صاحب کی، انہوں نے ہر کا نام لیا، حضرت حافظ زرداری کر کے وہ نکل گئے، کیونکہ وہ بیک ڈور رابطہ ہے. ابھی تک میثاق جمہوریت سے زرداری صاحب چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ نواز شریف صاحب اس کو اس سسٹم کو چلنے دیں. اصل ان کا جو ہدف ہے وہ عمران خان ہے کہ ہم مر جائیں، سب کچھ کر دیں، عمران خان کو نائب ضرور قرار دے دیں. چراغ صاحب لیکن پیپلز پارٹی نے تو پی ٹی آئی سے اتفاق کیا ہے، تو کیا اس کے باوجود بھی بیک ڈور رابطے اس وقت جاری ہیں؟ دیکھیے نا، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جیل میں ڈالو، وہ خورشید شاہ تو کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں. خورشید شاہ پھر سے ہم بتانے کی بات کر رہے ہیں نا کہ استعفیٰ دے دیں کسی اور کو لیے. لیکن جو عمران خان ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ان سب کو بھر کے جیل میں ڈالو.
تو ان کی آپ پوری تقریریں سنیں تو تقریروں کا تو 80% حصہ تو عمران خان ہوتا ہے جی. پیپلز پارٹی تو نہیں ہوتی. اور اسحاق ڈار میں تو حیران ہوں کہ اسحاق ڈار کتنا بیٹھے ہوئے تھے. آج جب یہ بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی، اسحاق ڈار تو جا کے دبئی میں پیروں کو ہاتھ لگاتا رہا زرداری صاحب کے کہ میں آپ کو ریحان علی اور ڈاکٹر حسن ڈلیور کروں گا، جو کہ چودھری نثار بھی کہہ چکے. یہ جھوٹے لوگ ہیں، ایک نمبر کے جھوٹے لوگ ہیں. اور یہ بس ایک مصیبت یہ ہے کہ کسی اور چیز یہ پکڑے جاتی ہے نا، یہ کچھ اور کرتے ہوئے پکڑے جاتے. یہ جال سازی، چوری، مجھے آپ تصور کریں چوری، جعلی پیپر بنا رہے. اس وقت بھی ویکیپیڈیا میں تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فونٹ کب آتا ہے. یعنی آپ ان کی حرکتیں تو دیکھیں ذرا، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ کہ کسی طرح ثابت ہو جائے اور پھر وہ آ کے بتائیں کہ جی یہ تو 2007 میں نہیں 1996 میں بھی بنا تھا اتفاق فاؤنڈری میں. مطلب عجیب 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں. ان کی باتیں سن کے اور کہتے نا اللہ حق ہے. اور یعنی آج انہوں نے وہ بھی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. او بھائی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں بھی پتا، ہم نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے. ہمارا پیسہ لاؤ واپس، پبلک کا پیسہ واپس کرو، زمینوں میں قبضے واپس کرو. جو قتل کیے ماڈل ٹاؤن کی اس کی FIR کھولو. یہ کون سی بات ہے ہم نے اللہ خدا کو جواب دینا ہے؟ آج مظلومیت ان کو اندازہ ہوا نا 3-4 دنوں میں لوگوں کی نفرت اور بڑھ گئی ہے ان کے ساتھ. یہ بدماشی